وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یہ تو تھے نسبی رشتے جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے رضائی رشتوں کو بیان فرمایا، یعنی نسبی رشتے تو نہیں ہوتے، ان کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ داری نہیں ہوتی، کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اجنبی ہوتے ہیں، لیکن دودھ پینے کی وجہ سے ان کے ساتھ رشتہ داری قائم ہو جاتی ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے رضائی رشتے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ رضاعت کا مطلب ہے دودھ پلانا۔ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے، 2 سال کے اندر یعنی بچے کی عمر 2 سال یا اس سے کم ہے، مدت رضاعت 2 سال ہے، 2 سال سے اگر بچہ بڑا ہو گیا تو پھر دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ 2 سال یا اس سے کم ایک بچے کی عمر ہے، وہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ اس عورت کے جتنے بچے ہیں وہ اس بچے کے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ اس عورت کا شوہر اس بچے کا رضائی باپ ہوتا ہے۔ اس عورت کی بہن اس بچے کی رضائی خالہ ہے۔ اس عورت کے شوہر کی بہن اس بچے کی رضائی پھوپھی ہے۔ اس عورت کی ساس اس بچے کی رضائی دادی ہے۔ اس عورت کا سسر اس بچے کا رضائی دادا ہے۔ اس عورت کی ماں اس بچے کی رضائی نانی ہے۔ اس عورت کا باپ اس بچے کا رضائی نانا ہے۔ تو جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ اب ایک بچہ ہے، وہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے 2 سال سے کم عمر میں، تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ اس عورت کے جتنے بچے ہیں وہ اس کے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ تو وہ بچہ اس عورت کی کسی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کی رضائی بہنیں ہیں۔ جس طرح حقیقی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، نسبی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح رضائی بہن کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ رضاعت کا سلسلہ تو عربوں میں پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اور اسلام نے بھی اسی کو جاری رکھا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا، اور جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ادب و احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے لیے چادر بچھاتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق چھوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی رضائی ماں کا بھی ادب و احترام اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حقیقی ماں کا ہے۔ تو اسلام نے رضائی رشتوں کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اب جس طرح یہ پچھلے دنوں کراچی میں ایک بینک قائم ہوا، ہیومن ملک بینک، وہ بھی ایک قسم کا اسلامی قوانین پر حملہ کرنا اس کے مترادف تھا۔ یہ لوگ نام تو انسانی حقوق کا لیتے ہیں لیکن پس پشت ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، نہ اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہے نہ اس کی اولاد کے ساتھ، یعنی جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اب ملک بینک کا کیا مقصد ہے کہ جو بھی ماں اپنی مرضی سے اپنا دودھ اس بینک میں جمع کرائے ان بچوں کے لیے کہ جن کی اپنی ماں کا دودھ نہیں ہوتا، وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتے، تو ان کی زندگی بچانے کے لیے مائیں اپنا دودھ جمع کروائیں۔ اب دیکھیں کہ جب مختلف مائیں دودھ جمع کرائیں گی تو وہ دودھ تو مکس ہو جائے گا، اب پتہ نہیں ہے کہ یہ کس عورت کا دودھ ہے۔
پھر جب بچے پئیں گے تو وہ جتنی عورتوں کا دودھ پئیں گے وہ سب ان کی رضائی مائیں بن جائیں گی۔ اب وہ بچے کل کے دن بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ ہماری رضائی ماں کون سی ہے؟ یا ان عورتوں کو کیا پتہ ہے کہ ہمارا دودھ کس نے پیا ہے؟ وہی بچہ کل کے دن جوان ہو کر اسی عورت کی کسی بیٹی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، تو آپ بتائیں وہ نکاح ہوگا؟ نہیں ہوگا، اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اب بظاہر تو وہ نکاح ہوگا، لیکن نعوذ باللہ وہ ساری زندگی زنا کریں گے۔ اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے نزدیک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے، یعنی بظاہر تو بیوی ہوگی، نکاح ہوا ہوگا لوگوں کے سامنے، لیکن حقیقت میں وہ ان کی بیوی نہیں ہوگی، وہ زنا کر رہے ہوں گے۔ تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بچے کو نہیں پتا کہ میری رضائی ماں کون سی ہے، اور ماں کو نہیں پتا کہ میرا دودھ کس نے پیا ہے۔ تو اتنی بڑی خرابی اسلامی نظام کے اندر آ رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو فکر نہیں ہے کہ ان کا اصل مقصد ہی یہ ہے۔ اب یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا، انسانی حقوق اگر ادا کرنے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ دودھ جمع کرانے کے بجائے آپ یہ اعلان کر دیں کہ کوئی بھی عورت جو اپنی مرضی سے، ہمارے پاس ایک ایسا بچہ ہے جو ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھا پی سکتا، اور اس کی زندگی بچانے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ کسی انسان کا دودھ پیے، تو کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے آ کر اس کو دودھ پلا لے، تو جب عورت خود آ کے اس کو دودھ پلائے گی، اس عورت کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو دودھ پلا لیا ہے، اور اس بچے کے جو والدین ہوں گے ان کو بھی بتا دیا جائے کہ یہ آپ کے بچے کی رضائی ماں ہے۔ اب بچے کو تو علم نہیں ہے نا، وہ تو 2 سال سے بھی چھوٹا ہے، لیکن اس کے والدین کو بتا دیا جائے کہ یہ آپ کی رضائی ماں اور یہ آپ کے بچے کی رضائی ماں ہے۔ کل کے دن یہ بچہ اگر جوان ہوتا ہے تو اس عورت یا اس عورت کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کروانا، تو آسانی کے ساتھ انسانی حقوق بھی ادا ہو جائیں گے، اور اسلام کے جو قوانین ہیں وہ بھی باقی رہیں گے، شاعر اسلام کی توہین بھی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ لوگ اس اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، جس کی وجہ سے الحمدللہ وہ بینک ابھی بند ہو گئے۔ علماء کرام نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، اور جس کی وجہ سے فی الحال وہ بینک بند ہو گئے، لیکن میرے خیال میں یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، سال کے بعد 2 سال کے بعد یہ ایک نئے طریقے سے واردات کریں گے۔ تو بہرحال ہمیں اس مسئلے کا علم ہونا چاہیے کہ جو بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں، یعنی جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے اس کی بیٹیاں آپ کی رضائی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔